وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جیسے سورہ نحل شروع ہوئی تھی اور اسی صورت کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں میں تعداد کیا تھی، نمبر کیا تھا مکی صورتوں کا؟ جی 86، 786 کا 86، تو وہ اس سے جو ہے نا انشاءاللہ تو یہ جو ہے اس کا 70 نمبر ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا 16 صورتیں نازل ہوئی۔ تو اس طرح سے جو ہے جو بات متعین ہوئی تھی کہ یہ تقریباً سال 1.5 سال پہلے ہجرت سے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ یہ بات آئی کہ اس صورت کا دوسرا نام سورہ نیام بھی ہے، اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کو اس میں بتایا ہے کہ انسان کی بنیادی چیزیں، بنیادی ضرورتیں کیسی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور جیسے کہ شروع میں آیا تھا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ، بس اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ چونکہ ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ بھئی وہ قیامت کا عذاب کب آنے والا ہے، قیامت کب آنے والی ہے، یا جس عذاب سے تم ڈراتے ہو وہ کب آنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تستعجلوا، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آ چکا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات ہے، پاک ہے اور برتر ہے اور مخلوقات سے جن کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے اپنی معاملات کی جان ہدایت، یعنی ہدایت بھیجتے ہیں، اس حکم کے ساتھ کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھ سے ڈرو۔ یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روح کے ساتھ، یعنی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں آپ کو نازل فرماتے ہیں۔ یعنی یہاں سے جو ہے نا نبوت کی ضرورت کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ یتیم ہی ملنا تھا، کہ یہ ایک یتیم باقی رہ گیا تھا تم کو نبی بنانے کے لیے، اور کوئی نہیں ملے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے منتخب کرے۔ انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آسمان و زمین ٹھیک ٹھیک بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین ٹھیک ٹھیک بنائے ہیں۔ اچھا، اور چونکہ یہ سب آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو ہے نا ہر موقع پر وہ یاد دلاتے ہیں کہ بھئی تمہاری ابتدا کو سوچو۔ اس کی وجہ سے انسان بہت سے جو غرور میں مبتلا ہوتا ہے، یا انسان کو اپنے آپ پر ایک فخر ہوتا ہے، وہ سب ملیمیٹ ہو کر جو ہے انسانیت کے اس پہ آ جاتا ہے۔ جیسے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے بنایا، خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زور بیان رکھنے والا اور تکراری بن گیا۔ تکراری سے مراد یعنی جھگڑالو، بحث کرنے والا، ہر بات میں کٹ حجتی جس کو کہتے ہیں، کہ وہ من نطفہ فاذا هو خصیم والانعام خلقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشی پیدا فرمائے، لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن میں تمہارے لیے سرمائی پوشش اور دیگر فوائد ہیں۔ سرمائی پوشش سے مراد ذرا اردو پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ پوشش جو ہے نا، یہ پوشاک کا لفظ سنا ہے، کپڑے، جی، تو اسی سے ہی ہے۔ تو یہ چونکہ تھوڑا فارسی کی طرف گئے، اس میں سرمائی پوشش یعنی سردی کے کپڑے، جو سردی میں جو گرم کپڑے، پوشاک وغیرہ جو پہنی جاتی، اور فرمایا کہ اور دیگر فوائد ہیں اور تم ان کو کھاتے بھی ہو۔ دیگر فوائد کے اندر جیسے کہ بات آئی تھی کہ مال برداری، یعنی بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اب اگر آپ دیکھیں تو پھر ہر ایک کی چونکہ بات آئی تھی تفصیلی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھوڑے وغیرہ بنائے ہیں، خچر وغیرہ، ان کے الگ الگ کارنامے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا، اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب شام کو واپس لاتے ہو اور جب صبح چرنے کے لیے چھوڑتے ہو. یہ بھی آئی تھی بات کہ بھائی انسان جب دیکھتا ہے کہ اب اس کے جانور چرنے کے لیے نکل رہے ہوں تو صبح دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی ہے. اب شام میں یہی جانور چر کے واپس آتے ہیں تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اتنی چیزیں میرے پاس ہے, اتنا مال میرے پاس ہے. اور ایک زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا یہی ان کی ایک پونجیوں میں سے تھی, مال کی جو ہے نا ایک بڑی قسم تھی یہ. کہ جیسے اگر آپ آج کیا کہتے ہیں جی, نہیں آج کل کے کیا ہے 401 کے دیکھا انویسٹمنٹ جو ہے آپ کا, جتنا انویسٹمنٹ ہے جتنا بینک بیلنس ہے بس وہی چیز ہے. وہ بینک بیلنس سے آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے, آپ ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. مگر جانور کا معاملہ ایسا تو پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی سارے اس کے جانور آ رہے ہیں اور یہ اس کے ریوارڈ آ رہا ہے. تو اس طریقے سے اب آج کل چونکہ پرائیویسی اتنی یہ ہو گئی ہے کہ کیا یہ بیچارے پریشان ہیں ان کو. ہاں ہاں وہ اچھا نو پرابلم, وہ تو خیر. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. یہاں پہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے, اور وہ تمہارے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانکاہی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ بوجھ اٹھا کر جانا انسان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ان جانوروں پہ بوجھ لاد دو, یہ بوجھ لے کر وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک تم خود لے کے نہیں پہنچ سکتے تھے. مگر یہ کہ بہت مشکل سے آدمی بوجھ اٹھا کر کتنا چل سکتا ہے. اگر تھوڑی دیر اٹھا لے بھی تو تھوڑی دیر کے بعد رکھ دے گا, پھر تھوڑا سستا آئے گا تو آرام کرے گا, پھر چلے گا, کتنی مشقت ہوگی. لیکن برخلاف اس کے ان جانوروں کو دیکھیں آپ, کتنا بوجھ, منوں کا بوجھ لے کے چلتے ہیں. اور اگر آپ اس کے پیچھے بنڈی وغیرہ بنا کے لگا دیں, کاٹ وغیرہ لگا دیں, پھر وہ کتنا اور زیادہ بوجھ اس پہ کھینچتا ہے ایک جانور. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسی چیز ہم نے بنائی. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ بے شک تمہارا رب بڑا رحم کرنے والا اور بڑا مہربان. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے اور جانوروں کا ذکر فرمایا. خیل کے معنی آتے ہیں گھوڑے کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خچر بنائے, اور اسی طریقے سے حمیر معنی گدھا, گدھوں کے بارے میں آئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان تین کو اللہ نے الگ ذکر فرمایا, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. الگ الگ جانوروں کو جو ہے نا الگ الگ اس میں ذکر کر کے یہاں پہ جو ہے نا ان تین کو ذکر فرمایا. اور تین کو ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے کیا کیا, ان کی جو غایت بیان کی, لترکبوها تاکہ تم اس پہ سواری کرو, وزینہ اور یہ تمہارے لیے زینت ہے اور تمہارے لیے یہ رونق ہے. تو اب یہ جو بتائی ہے بات, اسی وجہ سے یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ گھوڑے کو اور خچر کو اور گدھے کو کھانے کے بارے میں جو ہے نا یہ اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا ہے کہ منہا تاکلون, یا نہیں ہے کہ اس میں سے تم کھاتے بھی ہو, یا نہیں ذکر فرمایا. ان کو الگ سے ذکر کیا. خوبصورتی دیکھیں قرآن کی کہ جو عام جانوروں کو ذکر کیا اس کے بعد ان کو الگ کر دیا. تو اس سے جو ہے نا معلوم ہو گیا کہ منہا تاکلون میں یہ لوگ نہیں ہیں. اس کے بعد ان کا جب الگ ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا کہ لترکبوہا تاکہ تم اس پہ سواری کر سکو, وزینہ اور تمہارے لیے زینت کی چیز ہے. اب آپ دیکھیں گھوڑے کا معاملہ یہی ہے کہ گھوڑے کو کھایا جا سکتا نہیں. ویسے گھوڑا حلال ہے, گھوڑا کھانا حلال ہے, لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھوڑا کھانا مکروہ ہے. گھوڑا کھانا کیوں مکروہ ہے, اس کی علت دوسری ہے. علت دوسری یہ ہے کہ بھئی گھوڑا جو ہے جہاد کا ایک ذریعہ ہے. اگر آپ گھوڑے کھانا شروع ہو گئے تو پھر جہاد کے لیے جب وقت آئے گا تو یہ چیزیں کم پڑ جائیں گی. تو فرمایا کہ بھئی گھوڑے کو اسی طرح اس علت کی وجہ سے نہیں کھایا جاتا, ورنہ ویسے وہ حلال جانوروں میں. اور اب اسی کی کراہت کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا. دیکھیں اس کا ذکر منہا تاکلون میں نہیں آیا. اور والبغال خچر کا معاملہ کیا ہے, خچر جو ہے نا یہ کراس بریڈ جو ہوتا ہے تو جو ہے, اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ گدھی کو جو پیدا ہوتا ہے, گھوڑے کی وجہ سے جو گدھی کو پیدا ہوتا ہے وہ خچر کہلاتا ہے. کیوں کہ یہ جو جانور جو ہوتے ہیں نا, جانوروں میں جو نسب جو چلتا ہے وہ ماں سے چلتا ہے. انسانوں میں جو ہے نا الٹا ہے, باپ سے چلتا ہے نسب, وہاں جانوروں میں جو ہے نا ماں سے چلتا ہے. اسی وجہ سے اگر گھوڑی کا ہو تو پھر وہ گھوڑا ہی کہلائے گا. تو یہ جو ہے بغال جو ہے, بغال گھوڑا اور جب گدھی جب ملتے ہیں تو وہ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے گدھی کو جو ہو, گدھی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے بغال. اور حمیر کے معنی میں جو ہے نا یہ گدھا. حمیر کے بارے میں جیسے بتایا تھا کہ بھئی گدھے جو ہے نا یہ ڈیموکریٹس والا نہیں, یعنی مطلب یہ جیسے کہ ہمارے ہاں کے جو گدھے ہوتے ہیں واقعی وہ گدھے ہی ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو یہاں پہ اللہ نے حمیر کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے
اسی وجہ سے ایک صاحب یہاں سے گئے کوئی علماء میں سے جو بڑے، انہوں نے جا کے وہاں کے عرب کے گدھے دیکھے، کہا کہ یہ گدھے گدھے نہیں ہیں، یہ گدھے گدھے نہیں ہیں، یہ کہا کہ یہ حمیر ہیں. یعنی مطلب ہے کہ قرآن نے جس خوبصورتی سے ان کو بیان کیا ہے وہ چیز ان کے اندر موجود ہے. یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ لترکبوہا میں آدمی اپنی خفت محسوس کرے کہ بھئی گدھے پہ سواری کرنے میں، گدھے پہ سواری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں. ہمارے ہاں تو ہے، کیوں کہ اس کو ہم نے واقعی گدھا بنا رکھا ہے. گدھے کو جو ہے نا آپ کچھ بھی کہیں، ہر جملے میں جو ہے نا گدھے کا لفظ استعمال ہوگا. جو آدمی کسی کام کا نہیں ہو گدھا ہے. یعنی مطلب کام کا ہوتا ہے. اب یہ ایک اپنے تبھی تو گدھا ہے بیچارہ. یعنی عقل کا کام کرے نہ کرے لیکن بوجھ اٹھانے کا کام ضرور کرتا ہے. اور گدھے کو اس لیے بھی گدھا کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ بھی علت بیان کی کہ گدھے کو گدھا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جب سردی کا موسم آتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، جب خوب بارش کے دن ہوتے ہیں تو اس وقت دبلا پتلا ہو جاتا ہے. اور جب سمر کا موقع ہوتا ہے، جب ہریالی سوکھ جاتی ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، جب وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جب ہریالی خوب ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کھایا، اتنا سب پڑا ہوا ہے ابھی. تو وہ اس فکر میں جو ہے نا گھل جاتا ہے. سمر میں جو ہے نا دیکھ کے خوش ہوتا ہے میں نے سب کھا لیا، اب کچھ بھی نہیں بچا. یعنی یہ سوچ کا اللہ عالم بالصواب. تو خیر لوگوں نے وہ یہ حمیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کے لیے، اور کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے پر سواری فرمائی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی رہی ہے. دومت الجندل اور ایک اور گدھے کا نام آتا ہے کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا گدھے کی سواری کوئی معیوب چیز نہیں ہے کہ یہ اس کو ہم یہ سمجھیں. خاص طور پہ عرب کے گدھے جو ہیں وہ ذرا اس اعتبار سے اس حوالے سے جو خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور تیز رو بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ بار برداری میں ایسے نہیں ہوتے بالکل بہت آہستہ چلنے والے، وہ تھوڑا تیز رفتار ہوتے ہیں. خچر یہ کراس بریڈ ہے، گھوڑا اور گدھی سے مل کے جو پیدا ہوتا ہے وہ. تو خچر چونکہ جو ہے نا یہ چھوٹا سا گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یہ بیچ کی چیز ہوتی ہے. ویسے دیکھنے میں بہت کم ہی آتا ہے لیکن یہ کہ ہے ایک اس کی بھی. اور خچر کا جو ہے نا اکثر استعمال یہ پہاڑی راستوں میں، پہاڑی علاقوں میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرماتے ہیں کہ جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ویخلق ما لا تعلمون، ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ابھی آنے والی چیزیں بھی کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں سواری کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے، اور آگے چل کر اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے جو ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے. تو یہ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ، اور اللہ پیدا کرے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو بھی تم جانتے بھی نہیں ہو، تمہارے علم میں بھی نہیں ہے، تم نے سوچا بھی نہیں ہے. ایسی ایسی سواریاں آنے والی ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا یہ کام ہے کہ قصد السبیل سیدھا راستہ بتانا، قصد السبیل سیدھا راستہ بتانا. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے بعض جو ہے نا ٹیڑھے ہیں. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں ٹیڑھے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو راستہ دکھا دیا سیدھا، لیکن لوگ جو ہے نا خود اپنے اس پہ اپنی راستے سے جو ٹیڑھے راستے پہ چلتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتا. یہاں پہ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا نبوت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. فرمایا کہ دیکھو اللہ نے راستہ بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ راستہ بتانا کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کے اوپر لازم تھا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے. فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھٹکے، کوئی غلط راستے پر چلے. اس وجہ سے اللہ نے جو ہے نا راستہ بتا دیا کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے. اور فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اس کے بعد کیا ہوا، دیکھا کہ لوگ اس کے باوجود بھی ٹیڑھے جاتے ہیں. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے، تو کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر کو ایسا سسٹم فٹ کر دیا کہ بھئی ہم غلط راستے پہ جا ہی نہ سکیں، ہم غلط راستے پہ جا ہی نہ سکیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، چاند سورج اور یہ جتنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوقات ہیں، جمادات اور یہ دوسری مخلوقات جو ہیں، یہ تمام کی تمام اللہ کی تابعداری میں، اللہ کی اطاعت میں ایسے لگے ہوئے ہیں، اس میں نافرمانی کا کوئی شائبہ ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے نافرمانی. اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی ایسی بنا دیتا، اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال یہاں پہ جو ہے نا فرمایا، اسی لیے اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تو یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا ایک ساتھ،
سب کے سب متقی، سب کے سب ہدایت یافتہ، سب کے سب ایک ہی راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ ایسا فرماتے تو پھر یہ جو پوری نظام کائنات کو برپا کرنے کا جو مقصد ہے وہ فیل ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات جو بنایا ہے وہ کس لیے؟ انسان کو آزمانے کے لیے. آزمائش ہے یہ آپ کی، آپ امتحان گاہ میں ہیں اس وقت. اب یہ امتحان گاہ میں آپ کو بٹھایا جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کچھ غلط لکھ ہی نہیں سکتے، آپ کے پرچے میں ایک بھی رنگ ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ بتائیں پھر امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ کس لیے ہمیں بٹھایا گیا ہے؟ سب کو ایک ہی نمبر دے دو، ختم بات. تو اسی لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی تمہیں ہم نے اختیار بھی دیا ہے اور تمہیں ہم نے سیدھی راہ بھی بتا دی ہے. اب تم اپنے اختیار سے جو راستہ پسند کرنا چاہو، جس راستے پر تم چلو، اس لحاظ سے تمہارا امتحان ہوگا. تو یہ جو ہے نا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اس چھوٹے سے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا. ورنہ ہمارے دماغوں کے لحاظ سے یہ بات آتی ہے ذہن میں کہ بھئی کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم فٹ کر دیا کہ بھئی ہم غلط راستے پہ چل ہی نہ سکیں. جہاں غلط کرنے جائے انسان، یا تو یہ کہ آپ کی وہ ایبلٹی ختم ہو جائے، یا آپ کو پیچھے سے تماچا پڑ جائے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے. مطلب ہو تو سکتا تھا نا کچھ بھی، اللہ کچھ بھی نظام بنا سکتے تھے، مگر یہ ایسا کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ اس وجہ سے نہیں ہے. تو یہ تو ہو گئی بات. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ سب جانوروں کے بارے میں چل رہی تفصیلات بیان کی گئی ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اور ذکر فرمایا. اور جو پیچھے جو باتیں آئی تھیں انہی میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں. اور توحید کے دلائل میں کیا بیان فرمایا؟ سب سے پہلے بیان فرمایا هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. آپ چلتے جائیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی نشانیوں کا اس میں ذکر فرمایا. اب آپ دیکھیں هو الذي انزل من السماء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذات ہے جس میں آسمان سے پانی نازل کیا، آسمان سے پانی نازل کیا. اور دیکھ لیں بات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لکم، تمہارے لیے. یہ سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے، انسان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا جو کارخانہ نظام بنایا ہے، اس سب انسان کے لیے، لکم. اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہ شراب. اب اس میں جو ہے نا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم پیتے ہو، یعنی پینے کے پانی کا جو نظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس نظام کو سوچے. اس سے پہلے بھی چونکہ اس پہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسٹوریج کا نظم کیا ہمارے لیے، پانی کو کیسے جو ہے نا سمندروں کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں، پھر اس سے اللہ نے ندی نالے نکالے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دور دور تک پانی پہنچایا. اور پھر اس کے ذریعے سے جہاں پانی وہ ندی نالے بھی نہیں پہنچتے، اللہ نے جو ہے نا اس سے پھر بادلوں کا نظام برپا کیا، اور اس کے ذریعے سے کہاں کہاں تک بادل پہنچائے. ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پہنچایا. فرمایا کہ منہ شراب، اس پہ پانی جو پیتے ہو، ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور فرماتے اسی میں سے جو ہے نا درخت بھی ہیں، اور ان درختوں میں کیا کرتے ہو؟ تسیمون، تم چراتے ہو. یعنی چراتے ہو کا مطلب ہے کہ اپنے جو ہے نا مویشی وغیرہ جانوروں کو لے کے جاتے ہو، تم چراتے ہو، تو تمہارے لیے اور تمہارے جو مویشی ہیں جن پر تم ڈیپینڈنٹ ہو، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غذائی نظام بنایا ہے. ینبت لکم بالزرع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے. دیکھیں یہاں بھی لکم کا جو ہے نا یہ اضافہ جو ہے نا بڑی عجیب چیز ہے. ینبت لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ کیا ہے. کیا چیز کیا ہے؟ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتے ہیں زرع، زیتون اور نخیل. یہ زرع مانے یہ جو کھیتی، اور اسی طریقے سے زیتون اور نخیل کو صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے ذکر فرمایا ہے. والاعناب، اور انگور. اب یہ وہ پھل ہیں جو ان کے سامنے تھے، کہ جہاں ان کے سامنے. اسی طریقے سے اگر آپ ان جانوروں کو دیکھیں، ان سواریوں کو دیکھیں، اس کا بھی وہی صحیح ہے کہ قرآن جن پہ نازل ہو رہا ہے، وہ جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا جو چیزیں ان کے استعمال میں ہیں، یا جن چیزوں کو وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں دیتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں پہلے. پھر اس کے بعد میں جو ہے نا انڈائریکٹلی سب کے لیے ہے. کیونکہ اگر وہی نہ سمجھ پائیں، اگر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چائنا کی یا جاپان کی اور اس طرح کی جو آگے آنے والی چیزیں اس کی مثالیں دیتے، تو بولتے کہ وہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اس وجہ سے جو ہے نا قرآن جو کیا کرتا ہے، بنیادی طور پر جو آپ کے پہلے جو مخاطب ہیں، جو آپ کے پہلے ایڈریسی ہیں، ان کو سمجھاتا ہے. وہ اگر اچھی طرح سمجھ جائیں، پیغام کو لے لیں، تو پھر وہ دوسروں کو آگے پہنچائیں گے. تو یہ جو قرآن کا ایک اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں کیا دی ہیں، ینبت لکم بالزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اور پھر تمام پھل
جتنے اور پھل ہیں ان سب پھلوں کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے تمہارے لیے اگائے ہیں. اب یہ پانی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنایا، اسی پانی کے نظام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں تمہارے لیے اگاتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے اس قوم کے لیے جو اس میں تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد آپ دیکھیں آگے دوسری نشانی بیان فرمائی ہے، یا کئی نشانیاں بیان فرمائی ہے، اب کئی اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہے. ایک نعمت اور بیان فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو جو ہے نا تمہارے تابع بنا دیا. یہ بھی تمہارے لیے تابع ہیں. تابع کیسے؟ یعنی تمہارے ہی کام میں لگا دیا اللہ نے. سخرہ کا ترجمہ جو ہے نا اسی وجہ سے بہت سے حضرات نے کیا کیا، کام میں لگا دیا. کوئی چیز آپ کی تابع دار ہو کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے مصرف میں رہے، آپ کی مزاج کے مطابق، آپ کی ضرورت کے مطابق کام کرے. یہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی آپ کے تابع دار کر دیا، کام میں لگا دیا. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ یہ تارے جو ہیں نا، جو ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی بہت سی مرتبہ یہ جی پی ایس سسٹم وغیرہ یہ جو سارے بنے ہیں یہ راتوں میں ادھر ادھر جانے کا، آپ دیکھیں پانی کے اندر آدمی ہوتا ہے تو وہاں اس کے اوپر رہنمائی کیا ہوتی ہے، سورج سے تو اس کو کوئی زیادہ ڈائریکشن ملتی نہیں، تھوڑی بہت ایک آدھ سمت کا. لیکن جب رات کا موقع ہوتا ہے، رات کے موقع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ستارے کام دیتے ہیں. یہ ستاروں سے جو ہے نا آدمی جو ہے نا وہ نکالتا ہے کہ اچھا کس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، کس سمت میں ہم جا رہے ہیں، کہ نہیں بالکل سوائے پانی اور سمندر کے اور کچھ نہیں ہے. میلوں میل تک منتہائی نظر آپ کی جو ہے جدھر بھی آپ نظر اٹھا لیں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سب ہماری کارستانی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نشانی فرمائی وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ. اور جو کچھ پھیلایا، ذرا نے پھیلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے بکھیر دیا فی الارض زمین میں مختلفا الوانہ، اس کے رنگ جو ہے نا مختلف ہیں. اس کے رنگ مختلف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ رنگ مختلف ہونے سے مراد صرف رنگوں کا مختلف ہونا نہیں بلکہ انواع و اقسام مراد ہیں. کئی قسم کی چیزیں ہیں، کئی قسم کے پھل ہیں، کئی قسم کے پھول ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے ان سب کو جو ہے نا زمین میں پھیلایا ہے. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. اور اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا. اب دیکھیں یہ جو زمین کی جو چیزیں تھیں ان سے ہٹ کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب سمندر کی طرف رخ فرماتے ہیں اور وہاں کی جو نا چیزوں کا ذکر فرمایا. وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا. اور وہی ذات ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے مسخر کر دیا سمندر کو. سب مسخر کرنا ہے نا، وہی کام میں لگا دیا، آپ مسخر کر دیا سمندر کو لتأکلوا منہ تاکہ کھاؤ تم اس میں سے کھاؤ کیا چیز، لحما طریا، تازہ گوشت. یہ لحما طریا تازہ گوشت سے مراد یہ مچھلی وغیرہ اس میں بتا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے ایک بات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اللہ نے جو ہے نا اس میں سے مچھلی پیدا کی تاکہ تم کھاؤ، فرمایا کہ لحما طریا، مچھلی کو ڈائریکٹ لحم فرمایا. یعنی اس سے ایک بات یہ فقہا نکالیں کہ بھئی اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن نے خود ایسا لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہ یہ تازہ گوشت آپ کے لیے تیار ہے. اب یہ طریہ کا لفظ جو ہے نا بظاہر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ وہ تازہ پانی بھی سے نکل رہا تازہ ہی ہوگا، لیکن اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے. فقہا کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظر ان کو دی ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں کہ قرآن نے یہ لفظ یہاں کیوں رکھا ہے. وجہ اس کے کہ دوسرا لفظ بھی ہو سکتا تھا یا اگر یہ لفظ نہ بھی ہوتا تب بھی کام چلتا، لیکن قرآن نے کہا لحما طریا. تو اس سے جو ہے نا فقہا نے یہ بات نکالی، وہ فرماتے ہیں کہ مچھلی وہی مچھلی کھائی جا سکتی ہے جو آپ نے جس کو زندہ پکڑا ہو. جو مچھلی مر جائے، مر کر جو الٹی ہو جائے پانی کے اندر، یا مچھلی جو ہے نا پانی میں سڑ جائے، تو فرمایا کہ وہ سب نہیں کھائی جا سکتی. کیوں؟ اب وہ طریا نہیں رہی. لحما طریا وہی ہے جو زندہ آپ نے پکڑی ہو، آپ کے پکڑنے کے بعد وہ مر جائے تو وہ حلال ہے آپ کے لیے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ سب چیزیں جو ہے نا بظاہر یہ الفاظ ہیں، اگرچہ حدیثیں اپنی جگہ ہیں، اس کی سپورٹ کے لیے حدیثیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں دیکھیں فقہا کی باریک بینی کہ کیسے وہ قرآن کو جو ہے نا ایک ایک لفظ کے ذریعے سے جو ہے نا مسائل نکالتے ہیں. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تب جا کے جو ہے نا ان کے اسٹیٹمنٹس ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے. یہ حضرات جو تھے یہ ساری رات گزار دیتے تھے. کیسے کہ بستر میں گئے سونے کے لیے لیٹے ہیں، کوئی آئے ذہن میں آ گئی، اب اس کے اوپر بحث چل رہی ہے ان کے ذہن میں، اب وہ اس پہ سوچے جا رہے ہیں، غور کیے جا رہے ہیں، اچھا یہ تو یہ نہیں تو یہ تو یہ، پھر ایسے نہ ویسے، پھر اس میں صبح ہو جاتی، فجر کی نماز اذان ہو گئی، نماز کے لیے چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ نے وضو ہی نہیں کیا، تہجد نہیں پڑھی آپ نے. وہ تہجد کا موقع کہا تھا. ان کی جب یہ مضامین کا جو سلسلہ چل پڑا ہے تو وہ اتنا اہم ہے کہ تہجد واجد تو اس کے مقابلے میں
یعنی بتائیے کہ کیسی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو فراست عطا فرمائی تھی. اب وہ بات سمجھ میں آتی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک ایک آیت سے جو ہے نا ان لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں مسائل نکالے. وہ اسی طرح نکلتے ہیں. ایک لفظ کو آپ نے لیا, پھر غور کیا کہ اچھا یہ ہے, پھر اچھا یہ ہوگا, پھر اس کے بعد کوئی سپورٹنگ حدیث آپ کے ذہن میں آئی, پھر اس طریقے سے جو ہے نا یہ فقہ جو ڈیولپ ہوئی ہے, اور پھر اس طریقے سے جو ہے حضرات یہ اس وقت تفسیر کی کلاس ہے جی. فقہی سوالات کا جواب یہاں پہ جو ہے نا جی انشاءاللہ اس کے لیے سیٹرڈے کلاس ہوتی ہے ہماری. تو لحمن طریہ, اور اس کے بعد فرمایا کہ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا دوسری ایک چیز یہاں پہ بیان فرمایا کہ یہ جو سمندر ہم نے آپ کے تابع کیا ہے, اس میں ایک اور ایک چیز کیا ہے, وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً, تم اس میں سے جو ہے نا زیورات نکالتے ہو. حلیہ کے معنی آتے ہیں خوبصورتی کے, یعنی کوئی چیز جو آپ کے لیے خوبصورتی کی ہو, انسان کے لیے جو زینت بخشے جو چیز انسان کو, اس کو کہا جاتا ہے حلیہ. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا زیور اور خوبصورتی کی جو چیزیں ہیں اس کو بیان فرمایا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو قیمتی جو موتی جو نکلتے ہیں, جو پرلز جس کو کہا جاتا ہے, وہ کیسے ہوتے ہیں, وہ سیپی کے اندر بنتے ہیں. اور سیپی کے اندر بھی ایک عجیب شان ہے اللہ کی, وہ کیسے بنتے ہیں. وہ بارش کا قطرہ اس میں جاتا ہے تو پھر وہ بند ہو جاتی ہے, بند ہونے کے بعد وہ نیچے چلے جاتی پانی کے اندر, پانی میں بیٹھ جاتی ہے. پھر اب اس کی غواصی کی جاتی ہے, اس کو تلاش کیا جاتا ہے. وہ اصلی موتی تو وہی ہے. تو باقی تو آج کل مشینی موتیاں تو بہت ہیں, مطلب یہ کہ مشینی اعتبار سے اس کی کاپی کرنے کے لیے پلاسٹک نے تو ماشاءاللہ زندگی آسان کر دی کہ کوئی بھی چیز بنا لیں. آپ کو عقلی نسلی میں آدمی کو فرق کرنا مشکل ہو جائے, بلکہ بہت سی مرتبہ تو نقلی اصلی سے اچھے لگتے ہیں. یعنی یہ جو سونے کی بھی اعتبار سے, اور یہ پرلز وغیرہ کئی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں. خیر, یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, کہ تم اس کو پہنتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری زینت ہے, تمہارے لیے زیور ہے, اور تم اس میں غواصی کر کے, غوطہ زنی کر کے تم اس میں سے ان کو نکالتے ہو. کیونکہ موتیوں کے وہ زمین پہ ہوتی ہیں, زمین پہ جو بیٹھ جاتی ہیں جا کے, تب جا کے ان کو نکالا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری چیز دیکھو, وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ اس میں جو ہے نا ہم نے کشتیاں چلا دیں. فلک کے معنی یہ کشتیاں ہوتی ہیں. اور مواخر فی, مواخر جو ہے نا یہ ماخر کی جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیز چلنے والی, اور تیز چلنے والی, اور مواخر کا دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے پھاڑ کر چلنے والی, یعنی تیز ہواؤں کو چیرتی ہوئی, تیز ہواؤں کو اور موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے. کہ وہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں سمندر کیسی بڑی عجیب مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا سمندر, ذرا سا اس کی ایک لہر آئے تو آدمی جو ہے نا لرز جائے, کہ پہاڑوں کی جیسی جو ہے نا اس کی لہریں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب سے بے خوف ہو کے چھوٹی سی کشتی جو ہے نا اپنے اس میں منظار میں چل رہی ہوتی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اللہ کا ایک سسٹم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کشتی کو کون سنبھالے ہوئے پانی پر, پانی جیسی مخلوق پر چھوٹی سی کشتی کو جو ہے کبھی ادھر ہوا تپیڑے کھا رہی ہے, کبھی ادھر تپیڑے کھا رہی ہے, لیکن پھر وہ سیدھی ہو جاتی ہے, پھر چل رہی ہوتی ہے. یہ سب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. مواخر فی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی صفت بھی بیان فرمائی ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور فرمایا کہ تم اس سے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو نا, تم روزی روٹی بھی اس سے حاصل کرتے ہو. سمندر کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ذریعہ بنایا. دیکھیں اب اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ سمندر پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. سمندر جو ہے نا ایک ایسی جو ہے نا کھلی زمین ہے کہ بھائی اگر آپ غوطہ زنی کریں, آپ کو کوئی چیز ملتی ہے, خزانے ملتے ہیں, آپ کی کوئی دھات وہاں پہ دریافت ہوتی ہے, وہ آپ کے اپنی جو آپ وہ حاصل کر لیں. یہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. اب چونکہ ظاہر ہے کہ یہ اپنی اپنی ٹیریٹریز بنی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں ملک کا, یہ فلاں اس کا, یہ فلاں اس کا, تو یہ اس کے لیے جو ہے نا اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بس سمندر ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں آپ غوطہ زنی کریں یا آپ کو کوئی چیز ملتی ہے وہ آپ کی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا سمندر میں کوئی چیز کسی کو ملے تو فقہا وہاں یہ نہیں کہتے آپ پہلے اس کا اعلان کریں گے, پوچھیں گے کس کی ہے, کسی کی مس تو نہیں ہوئی ہے. یہ اب یہ اپنی جو پرسنل چیزیں تو وہ الگ چیز ہے, لیکن جو عموماً جو ہے نا جیسے موتی ہو گئے, دھات ہو گئے, کئی چیزیں ایسی ہیں. اور فرمایا کہ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو, اللہ کے شکر گزار بندے بنو. اور اس میں جو ہے نا یہ کشتیوں کا معاملہ اگر آپ دیکھیں, کشتیوں کے اوپر اس کو سوچیں کہ آدمی جو ہے اگر یہ کشتیاں نہ ہوتی تو کیسے ایک سے دوسری جگہ جاتا, کیسے سفر طے کرتا انسان. یعنی جو آدمی ادھر ہے تو وہ ادھر ہی رہ جائے گا, وہ جو دریا ہے بیچ میں بس اب ادھر والا ادھر ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹی سی کشتیوں کے ذریعے سے, اب آج کل تو بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے سے, بڑے بڑے آبدوزوں کے ذریعے سے کیسے کیسے سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور آگے بیان فرمایا کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ.
یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی. فرمایا کہ دیکھو وہ القا فی الارض، اگرچہ یہ بات آ چکی تھی اس سے پہلے بھی، یہاں پہ جو ہے نا تعبیر اگر الگ اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہم نے ڈالے زمین کے اندر، وہ القا فی الارض، زمین کے اندر ڈالے رواسی. رواسی کا مطلب آتے ہیں بوجھل پہاڑ، یعنی بہت وزنی پہاڑ. یہ وہ القا فی الارض، ہم نے بوجھل پہاڑ ڈالے، ان تمید بکم، تاکہ زمین ڈگمگا نہ جائے، زمین ڈگمگا نہ جائے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ پھر کم کا لفظ آ گیا، وہاں پہ لکم آیا تھا، یہاں پہ بیکم ہے، یا با کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تمید بکم، کہ زمین جو ہے نا تم کو لے کر ڈاواں ڈول نہ ہو جائے، تم کو لے کر ڈگمگا نہ جائے. ذرا سا اگر ہلنے لگی تو تمہاری تو خیریت نہیں، انسان کچھ کام ہی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے اس کی جو ہے نا سیکنڈوں میں جو نیچے آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو جو ہم نے قابو میں رکھا ہے ان پہاڑوں کے ذریعے سے. فرمایا کہ جیسے وہ بوجھل وہ پیپر ویٹ ہوتا ہے نا، یہ زمین ویٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر. اللہ کو معلوم ہے کہاں کہاں اس کا جو ہے نا کتنی ضرورت ہے، اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ویٹس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ تاکہ زمین کو لے کے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ رواسیہ کے اندر جو ہے نا یہ والقا فی الارض رواسیہ ان تمید بکم، یہ جو تمید کے معنی آتے ہیں ایسی حرکت جو اضطراری ہو. اضطراری حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے بالکل اختیاری ہوتی ہے کہ بھئی آپ ہلنا چاہیں نہیں ہلنا چاہیں. اضطراری کا مطلب ہے کہ آپ کو چوائس ہی نہیں ہے، بس اب ہلنا ہی ہلنا ہے، اتنا بوجھ پڑ گیا کہ اب آپ کو چوائس نہیں ہے. بس مطلب دیکھو چیزیں جو ٹوٹتی ہیں، ٹوٹنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جائے تو اس کو سنبھال ہی نہ سکے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غیر اختیاری طور پر جس کو کہا جاتا ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہیں. تو زمین کا بھی یہی معاملہ ہے، اس حرکت سے اللہ بچانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ غیر اختیاری طور پر یہ ہلے گی نہیں، اللہ کا جہاں حکم ہوگا جس وقت اللہ چاہیں گے جتنی چاہیں گے اتنی ہلے گی. لیکن ایسا نہیں کہ بھئی انسان کے جتنا بوجھ بڑھتا گیا بوجھ کی وجہ سے وہ ہلنے لگے شروع ہو جائے، بالکل ہی بوجھ نہ سنبھال سکے، یہ بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمید بکم وانہارن، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور نہریں بھی بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا کہ نہروں کا سلسلہ بھی آپ دیکھیں، نہریں کس نے کھودی؟ میلوں میل نہریں چلے جا رہی ہیں، سینکڑوں میل کی نہریں چلے جا رہی ہیں، کسی انسان نے نہیں کھودی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے فضل سے جو ہے نا پانی کو جاری فرمایا. پانی کی ضرورت تھی انسان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا سلسلہ جاری فرمایا. پانی بہتے 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 اس کی جو ہے نا ایک راستہ بن جاتا ہے. نہر کس کو کہتے ہیں؟ جو راستہ بنتا ہے، وہ جو پانی بہتا ہے اس کو نہر نہیں کہتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ نہر کا مقصد کیا ہے، ہمارے کیونکہ اردو زبان کی وجہ سے جو ہے نا یہ نہر جو ہے نا عربی میں کس کو کہا جاتا ہے؟ جس راستے پہ پانی بہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. جو پانی بہ رہا ہے وہ کہیں گے نہر جاری ہے، یعنی نہر میں پانی ہے. یہ تو یہ جو ہے فرمایا کہ وہ انہار اور وسبلن، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے راستے بنائے. اب راستے بنائے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستے بنانا یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے. اگر راستے ہی نہ ہوتے، سب پلین ہوتا معاملہ، بالکل یعنی سپاٹ اللہ تعالیٰ زمین بنا کے چھوڑ دیتے، تو انسان کو کیا پتہ چلتا کیا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستے ہم نے بنائے. اور راستوں کو جو ہے نا انہار کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. مفسرین یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں کیسی پیاری چیز اللہ بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ راستے بھی کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے. فرمایا نہریں جاری کی، نہروں میں پانی آیا، پانی کے ذریعے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ایک مدت کے بعد پانی کو خشک کر دیا. اب وہ ذریعہ بن گیا، راستہ بن گیا. ورنہ اتنے بڑے بڑے ہیوج پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، آپ پہاڑ کیسے کراس کرتے؟ یعنی ادھر پہاڑوں کے ادھر والے ادھر، پہاڑوں کے ادھر والے ادھر، راستہ ہی نہیں ہوتا جانے آنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، پانی کے ذریعے راستہ بنا دیا پہاڑوں کے بیچ میں. اب اس کے بعد اس پانی کو خشک کر دیا، وہ آپ کے لیے راستہ بن گیا. اب انسان نے تو باقی تو آگے چل کے تو بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو شکلیں اس کو سجائی ہیں، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا چیزیں سجائی ہیں. اور وہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ میری ترقی کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ہم نے دیا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو راستے جو بنے ہیں، راستوں کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایجاد کیا ہے، تو اسی طریقے سے. اور دوسری بات ایک یاد رکھیں کہ جب انسان چلتا ہے کسی راستے پر تو چلتے چلتے پھر اس پہ نشان بن جاتے ہیں، پھر آگے چل کر وہ روڈ بن جاتی ہے، شکل اس کی جو ہے نا اب اس کو باضابطہ یہ کر دیا جاتا ہے، ہاں بھائی لوگ زیادہ گزرتے ہیں یہاں سے، اب اس کو باضابطہ اس کو اچھی طریقے سے آپ بنا دیں، تو اب اس کے بعد وہ راستہ بن گیا سب کے لیے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ انہارن وسبلا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تمہیں یہ ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علامات کا کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے نشانیاں بھی بنائیں. علامات کے مطلب جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں علامت ہے، اس چیز کی نشانی ہے. نشانیوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ نشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ آپ جیسے ہم عام طور پہ جو یہاں پہ تو آج کل تو جی پی ایس کی وجہ سے تو یہ آسان ہے نا، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا جب آپ کو ایڈریس لکھانا ہوتا تھا اس وقت بھی آپ کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ بھائی اچھا وہ دیکھنا وہ تیسری روڈ آئے گی تو اس پہ رائٹ بنانا ہے، وہاں پہ گیس اسٹیشن ہوگا، وہاں پہ یوں ہوگا یوں ہوگا. یہ نشانیاں ہوتی تھیں.
اب انڈیا پاکستان میں ابھی بھی وہی ہے، وہاں فلاں درخت نظر آئے گا، فلاں پان شاپ ہوگی، یا یہ ہوٹل ہوگی اس کے سامنے کی والی گلی میں. مطلب اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی نشانیاں بنائی ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے پھر انسان پہچانتا ہے، اچھا یہ وہ علاقہ ہے، یہ علاقہ ہے، یہ فلانا، یہ اب یہ کانٹیننٹ ہے، اب یہ فلانا ہے، یہ فلانا ملک ہے، یہ سب بات کی چیزیں. لیکن زمین جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اگر بالکل پلین اور سپاٹ بنا کے چھوڑ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا نہیں کہ اللہ نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں. کہیں زمین کو اونچی بنایا، کہیں نیچی بنایا، کہیں زمین کالی ہے، کہیں زمین پہ جو ہے نا دوسرا رنگ اللہ تبارک، کہیں زمین سخت ہے، کہیں زمین نرم ہے. یہ تو پیداوار کے اعتبار سے اور یہ نشانیوں کے اعتبار سے بھی. وہ علامات اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیاں، ہماری کارستانیاں کہ ہم نے یہ سب کیا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَات. اب آپ دیکھیں کیا پیاری انداز میں، خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور تم ستاروں سے راستہ پاتے ہو. الگ سے ذکر کیا پورا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے تم راستہ پاتے ہو. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ جو ایجاد ہے اور یہ جو راستہ پہچاننے کی جو بات ہے، کیونکہ خاص طور پر جب آپ صحرا کے اندر سفر کر رہے ہوں یا پانی کے اندر سفر کر رہے ہوں، وہاں پہ اور کوئی شکل نہیں ہے آپ کے رات میں جو ہے نا راستہ متعین کرنے کی، سوائے اس کے کہ آپ آسمان کو جو دیکھیں. اور آسمان کو جب دیکھیں تو آپ چاند سے جو ہے نا تاریخوں کا تو اندازہ کر سکتے ہیں، سمت کا بھی اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک آدھ سمت کا اس سے اندازہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ پھر وہ نارتھ ساؤتھ ہو پھر بھی اب اس کے اندر پریشانی ہوتی ہے انسان کو. اور چاند جو ہے نا ہر وقت وہاں نہیں ہوتا، کبھی تو جو ہے نا وہ ابھی نکل رہا ہوتا ہے، اب آپ کی آدھی رات گزر گئی ہے، پھر وہ تھوڑی دور اوپر آتا ہے، پھر اس کے بعد اس طریقے سے اس کی اپنی منزلیں ہیں. لیکن ستارے ہر وقت موجود ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا بڑی عجیب بات بیان فرمائی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے سے تم راستہ پاتے ہو. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے نا یہ سب چیزیں بیان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا ایک سوال قائم کیا. یہ سوال کس بات کا ہے؟ سوال اس بات کا ہے کہ بھئی جس کو تم پوجتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیا ان لوگوں میں سے بھی کوئی ہے جس میں سے اس نے کوئی چیز پیدا کی ہو ایسی؟ یہ ہے وہ سوال. اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان کی اور بیان کر کے پوچھا ہے کہ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ. کہ وہ جو یہ چیزیں پیدا کرتا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا کرتے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس ذات نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں انسان کے لیے، کیا یہ وہی اسی کے برابر ہو جائے گا جس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی؟ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پیدا کر دے. اب یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ بس سوال قائم کر دیا أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ. سوچتے جائیں آپ اس پر. کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے کی جا رہی ہو کسی کی، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی خدا بنا بیٹھا ہے تو ان کو بھی دیکھ لیں، یا ان کے علاوہ اور کسی نے خدا بنایا ہے تو ان کو بھی دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے کسی بت کی پوجا کی جاتی ہے، یا کسی اور نفع والی نقصان والی چیز کی پوجا کی جاتی ہے. یہ سب چیزیں وہی ہیں. اور انسان جو ہے نا جو کسی کی عبادت میں لگ جاتا ہے یا کسی کو اپنا بڑا یا دیوتا یا بڑا مان لیتا ہے، وہ کس وجہ سے؟ دو میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، یا تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے آپ کو، یا اس کے نقصان سے بچنے کے لیے. ہندوازم میں دونوں چیزیں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں. گائے کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ دودھ ملتا ہے، دودھ ملتا ہے بھائی. سانپ کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ اس سے بچنے کے لیے. اب یہ چیزیں جو ہے نا اسی طریقے سے آپ دوسری قوموں کے اندر بھی دیکھ لیں. کوئی جو ہے نا بڑی طغیانی کی دریاؤں کی بھی عبادت کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. یہ جب تک ہے یہ فائدے کی ہے، لیکن جب یہ غصے میں آ جائے گی تو اس دن سب ختم ہو جائے گا. وہ پوجا کے جو ہے نا کئی طریقے ہیں. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم ابھی بھی نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی ابھی بھی تم اللہ کو نہیں یاد کرتے کہ اللہ کو یاد تو کرو، اللہ کا ذکر تو کرو، اللہ کو دیکھو تو صحیح، سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. کیونکہ انسان کے سامنے جب کسی کا احسان آتا ہے تو وہ اس کو یاد کر کے جو ہے نا کم از کم تھوڑا سا انسان یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اچھا اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اس نے ساتھ میرے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیا ہے. الانسان عبد الاحسان، یہ مشہور مقولہ عربی کا. انسان جو ہے احسان کا غلام ہوتا ہے. آپ کسی پر کوئی احسان کر دیں وہ آپ کا غلام بن جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں افلا تذکرون،
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اتنی چیزیں بیان فرمائی، تمہیں اور کیا کیا شمار کروائیں، اور کیا کیا شمار کروائیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جملہ یہاں پہ کر دیا، دیکھیے وہ آیت میں بیان فرما دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت موٹی موٹی نعمتیں بیان فرمائی ہے. ہر ایک نعمت کے اندر اگر تم اپنی زندگی بھی لگا دو تو اس کی پوری تہ تک نہیں پہنچ سکتے. خود انسان اپنی جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو جو چیزیں بیان فرمائی ہے اور جو جو چیزیں بنائی ہے اس کا انسان احسان نہیں کر سکتا. ان اللہ لغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ اس سے بھی واقف ہیں. تمہاری یعنی صرف یہ نہیں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، کیونکہ انسانوں کے اندر کیا ہے کہ جو چیز تم نے ظاہر کی وہی معلوم ہوگا، لیکن تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے یہ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے. جو ظاہر اور باطن دونوں چیزیں اللہ سب سے واقف ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور واضح کر دیا، اور آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی بات کیسے بیان فرماتے ہیں. اور جو والذین یدعون من دون اللہ، جس کو پوچھتے ہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. وہم یخلقون، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور وہاں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کن کی، جو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو بڑا بنایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ وہ بات کیسے بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ مثال دیکھ لیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اللہ فرماتے ہیں غور سے سنو اس مثال کو. ضرب مثل کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا فاستمعوا لہ وان یسلبھم الذباب شیئا. وہاں پہ جو ہے اس وہ آیت کا ٹکڑا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ جو ہم نے جو چیزیں بیان فرمائی ہے اس میں سے یہ کوئی چیز تو کیا ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اللہ نے فرمایا کہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. یہ وہاں مکھی کی مثال دی. لن یخلقوا ذبابا، کہ وہ ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ولو اجتمعوا لہ، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ پوری کی پوری دنیا جمع ہو جائے اس پر اور یہ چاہیں کہ اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں، فرمایا کہ نہیں پیدا کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے بھی تھوڑا سا نیچے آ جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مکھی جو ہے نا، اگر ان کے پاس کوئی مٹھائی اٹھائی رکھی ہوئی ہو یا شکر ہاتھ میں ہو یا کوئی چیز ان کے پاس ہو، مکھی اگر ان سے کوئی لے کر اڑ جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. وہ ان کی بے بسی کا عالم تو یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے ان سے، اس کو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. کیسی مثال دی اللہ تبارک نے. ضعف الطالب والمطلوب، وہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ کیسے ہے، یہ مانگنے والے بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں بھی ایسے ہی ہیں. مانگنے والے بھی ایسے ہی. ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں کمزور، کتنے گئے گزرے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ جو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے یا جو ان کو مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. وهم یخلقون، بلکہ یہ خود پیدا کی گئی. ان کی بے بسی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ خود کسی کی مخلوق ہے. اموات غیر احیاء. یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ جو ہیں نا یہ مردے ہیں. اموات یہ موت کی جمع ہے، موتا، یعنی یہ جو ہے نا اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں. اس کے بعد فوراً یہ بھی فرما دیا غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے کہ کیا مطلب. اور آگے دیکھیں، یہ چونکہ آیت کا پہلا حصہ ہے، آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایسے مردہ ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ بھئی اتنے برس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا تو چلو کم از کم مانا جائے تو کچھ تو پتہ ہے. فرمایا کہ یہ ایسے بے بس ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. کیسی آیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اتنی زبردست پاورفل آیت ہے. اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. اب اس آیت کے ٹکڑے کو آپ لیں یا اس آیت کا انطباق کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں یہ ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ جو شرک کو جو شروع ہوتا ہے نا، شرک کی جو شکلیں شروع ہوتی ہیں ان کی شکلوں کے لیے جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر
ود، یعوث، یعوق اور نصر وغیرہ یہ جو نام آتے ہیں، ولا یعوق و نصرہ، یہ سب جو نام ہیں نا، یہ بڑے بڑے اس زمانے کے اولیاء اللہ تھے، یہ بڑے ولی تھے اپنے زمانے کے، اور اتنے بڑے ولی تھے کہ ان کی یادگار قائم کرنے کے لیے ان کے انتقال کے بعد ان کا تذکرہ ہوتا تھا، ان کا بات ہوتی تھی، تصور کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ تھے، ہم ان کو ایسے بھول جائیں تو کیسے ہوگا، ان کی کوئی یادگار ہونی چاہیے. ان کی یادگار کے طور پر پھر انہوں نے جو نا ایک وہاں پہ ان کی ایک شبیہ بنا دی، ایک شبیہ جیسا بنا دیا اتار کے، کہ بھئی جیسے اب دیوار پہ آپ نے کسی کوئلے وغیرہ سے اتار دیا، اس زمانے میں ان کے پاس جو بھی چیز رہی ہوگی اس سے اتار کے جو ہے نا ان لوگوں نے ان کی شکل کو محفوظ کر دیا. پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد کہا کہ بھئی یہ تو مٹ جائے گی، تو ختم ہو جائے گی، ان کا تو تصور ختم ہو جائے گا، چلو ایسا کیوں نہ ان کو مستقل بنا دیں. وہ اس کو جو ہے نا پتھر پہ تراش دیا، کہ اب پتھر پہ تراش دیا، اور شبیہ ان کی ہے، ان کی داڑھی بھی نظر آ رہی، ان کے کپڑوں کا حلیہ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو اس میں اس کے عکس نظر آ رہا ہے پورا. اور انہوں نے کہا کہ بس وہ ایک جگہ رکھ دیا اس کو، وہ اس طریقے پر کہ وہ اس لیے کہ وہ اس کو دیکھ کر ان کی یاد آ جائے، ان کے اخلاق ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور ان کی جو تعلیمات تھی وہ ہمارے سامنے تازہ رہیں. یہ مقصد تھا. یہ آج کل اسٹیچو جو لگتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی ان کو زندہ رکھنا، ان کو جو ہے نا ان کے بارے میں بات کرنا، ان کے بارے میں یہ. تو ان لوگوں نے وہ وہاں سے شروع کیا تھا. تو اس کے بعد کہا کہ بھئی اب یہ سب ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جنریشن گزر گئی، دوسری جنریشن نے کہا کہ بھئی یہ یہاں موجود ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ان کو ذرا سامنے رکھ لیتے ہیں، جب ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اس وقت ان کو سامنے رکھ لیا جائے. ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ بھئی تعلق باقی رہے، ہم ان کو ذہن میں رکھیں کہ بھئی یہ لوگ وہ تھے. ان لوگوں نے سامنے رکھے، جو ہے نا عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کی. لیکن اس کے بعد والی جنریشن آئی، اس نے کہا کہ ارے یہ لوگ سامنے رکھ کے پڑھے، اس کا مطلب یہ کہ اسی کی پوجا کرتے تھے، انہی کی عبادت ہوتی تھی. تو اب اس طریقے سے دیکھا اب کیسا اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے انسان. اور یہ یاد رکھیں، آپ کو بار بار اس بات پہ میں بات کر چکا ہوں، شیطان کبھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کرے گا آپ کو، کسی کا بھی کان پکڑ کے نہیں کہے گا کہ تم جا کے اس کی عبادت کرو، بت کی پوجا کرو. کسی کو بھی نہیں کہے گا، کسی کو بھی نہیں کہے گا تم شرک کرو. کسی مسلمان سے کہے وہ شرک کرنے کے لیے، وہ کبھی نہیں کرے گا. لاہور پڑھ کے شیطان کو بھگا دے گا. اس لیے شیطان کو معلوم ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے. بہت چھوٹا قدم اٹھائے گا، پہلے بہت چھوٹا قدم، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی غلط کام کر رہا ہوں. اور یہ سب چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اکثر اگر بولوں تو شاید برا بھی لگے ہم کو، لیکن مگر حقیقت ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا چلتی ہیں، شروع ہوتی ہیں، انسان کرنے لگتا ہے. لیکن اس میں اگر آپ پوچھو تو جو ہے نا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، واٹس رانگ ود دس، اس میں کیا حرج ہے. یہ پہلا جملہ ہوتا ہے، اس میں کیا حرج ہے. اس وقت کیونکہ اس کو کوئی حرج نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو کہاں پہنچاتی ہیں، اس پہ شریعت کی نظر ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا شریعت کہتی ہے کہ دین میں کوئی چیز، نئی چیز پیدا کرنا، نئی راہ نکالنا، اور جو ہے نا خاص طور پر ایسی چیز جو عبادتوں کے اندر ہو، اس وجہ سے شریعت منع کرتی ہے. شریعت کو یہ چیز بالکل برداشت نہیں ہوتی، کوئی چیز نئی ہو یا کوئی طریقہ جو نیا ہو اور نکالا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، آپ اس کو کرنے لگ جائیں. تو خیر یہ جو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون کے اندر جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس والی جو میں نے روایت بیان کی کہ اس کے ذریعے سے کیسے بت پرستی شروع ہوئی انسانوں کے اندر، اس کی ایک وہ مثال ہے. اب اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہ سب ہیں یہ کیا ہے، زیادہ تر جو ہے نا یہ یہاں پہ ریفر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اموات غیر احیاء. آپ دوسری قوموں کا بھی اگر جائزہ لیں آپ کو یہی لگے گا. یہ نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن بہرحال آپ لوگوں کو ریلیٹ بھی تو کرنا ہے نا. یعنی خود اگر آپ مسلمانوں میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، غریب نواز، گن شکر، داتا گنج، اور پتہ نہیں یہ القاب ہیں، یہ صرف نام نہیں ہے. یہ اگر ان کے حقیقی نام بیان کیا جائے تو کوئی جانے گا بھی نہیں ان کو. غوث پاک، غوث اعظم، یہ سب جو ہے نا یہ لقب ہیں، یہ سب القاب ہیں ان کے، کہ یہ سب جو ہے نا بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں. لیکن ہوا کیا، ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا. کیسا حشر ہوا؟ اگر میں آپ کو نام دوں گا تو آپ کو لگے گا نہیں ان کے ساتھ ان کو کیسے جوڑ رہے ہو. لیکن چونکہ بات ایک ہی ہے اس وجہ سے جو ہے نا اگر آپ ہندوازم میں جا کے دیکھیں تو آپ کو کیا ملے گا. رام کون تھا؟ انسانی تھا، آدمی تھا، ان کے حساب سے نیک آدمی تھا. لکشمن یہ بھی وہی ہے، ہنومان یہ بھی وہی ہے. آپ جو ہیں سب کو دیکھ لیں، لسٹ ملے گی آپ کو پوری. کسی بھی قوم میں بڑے لوگ جو ہے نا وہ اچھے لوگ تھے، اخلاق والے تھے، اور ان کی جو ہے نا پیروی کرنے والے یہ. لیکن آگے چلنے کے بعد کیا ہو گئے؟
تھوڑا سا ان کا رتبہ آیا، پھر اس کے بعد اوتار کی شکل بنی، پھر اس کے بعد وہ یا تو وہ نبی بن گئے یا تو پھر خدا بن گئے کسی کے، پھر یہ بن گئے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہی چلی گاڑی، کہیں پہ مردوں کے ساتھ، کہیں پہ زندوں کے ساتھ۔ اب وہ جو کل تک جو زندہ تھے وہ آج مردہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اموات غیر احیاء، یہ ہیں مردے، غیر احیاء، زندہ بھی نہیں ہیں، اور ایسے بے بس ہیں کہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ تو قوموں نے جس طرح اپنے نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، جس طرح ان کو اپنا انہوں نے بڑا بنایا، اور بڑا بنانے کے بعد ان کے مرنے کے بعد جو ہے نا ان کی جو ہے نا یادگاریں قائم کی، اور یادگاریں قائم کرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ یادگاریں خود جو ہے نا وہ دیے ہوئے دیوتا کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی وجہ سے جو ہے نا اسلام کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھئی اب اگر کوئی بولے کہ بھئی سب سے زیادہ عقیدت کس کو ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ عقیدت والی شخصیت دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنے زیادہ آپ کے فالوورز اور اتنی زیادہ، اور یہ جو ہے نا ایک بڑی عجیب بات جو ہے مسلمان قوم کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ لیں، اللہ کے بھی خلاف بھی کچھ کر لیں تو انسان جو ہے نا برداشت کر لیتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اس کو مار دیں، کاٹ دیں، اس کو جو ہے نا جو کرتے کر لیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ذرا بھی اگر کوئی گستاخی ہوئی، مسلمان اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے انسان مسلمانوں کے حق میں کہ یہ جو تعلق اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی زبردست دولت ہے ہمارے لیے۔ اسی کی وجہ ہے کہ جو ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ کتنا ہی وہ گناہ گار ہوگا، کتنا ہی بے نمازی ہوگا، کتنا ہی اللہ سے دور ہوگا، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے گا یا آپ کی کوئی بھی ایسی بات آئے گی تو فوراً اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اس کے باوجود آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ہے نا یہاں کوئی مجسمہ کھڑا کیا گیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیچو لگایا گیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہے۔ لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں، اب ربیع الاول آنے والے ہیں، اب ربیع الاول میں جو ہے نا وہاں تک پہنچ ہی جاتے ہیں لوگ، کبھی مدینے کی شبی بنا دی، کبھی وہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیے، یہ سب چیزیں وہیں تک لے جانے والی ہیں۔ ابھی محرم میں بھی تب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ جو تعزیے وغیرہ نکلتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ بھی شبی ہے۔ گویا کہ اس زمانے میں جو نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جیسا آپ کے سر مبارک کو جو ہے نا ان لوگوں نے بانس پر لگا کر، بمبو پر لگا کر جو ہے نا اس کا مذاق بنایا تھا، یہ اسی کی شکلیں ہیں۔ ابھی اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اب یہ ربیع الاول میں یہ سب یہی، اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں جو ہے چھوٹی سی آیت کے اندر ان سب کا قلع قمع کیا ہے، اور سب کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت بیان فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔